اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الکسوف یا سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کی نماز۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ پیش آتی ہے، اور اس موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت میں سے ہے، یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے یعنی عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ضعف آ گیا۔ میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کر دیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا، ان الصلاۃ جامعہ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، بہت طویل قیام۔ سورۃ البقرہ 1 سپارہ، 2 سپارہ اور 2.5 سپاروں کی سورت، طویل ترین سورت ہے قرآن کی۔ آپ نے ایک قیام اتنا لمبا فرمایا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ نیز فرمایا، دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ سورج اور چاند کے گہرائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنائی گئی۔ حضرت اسماء بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔
بہت ساری احادیث ہے اس کے بارے میں، بے شمار احادیث ہیں، اور آپ پڑھتے رہیں اور آپ کو لگے گا کہ کتنا اسلام نے ہر معاملے کے اندر کتنی وضاحت بیان فرما دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو بنایا اور ان کی مقدر یعنی ان کی جتنی ان کو روشنی دینی چاہیے تھی وہ بنائی، اور ان کی منازل طے کی تاکہ تم حساب کتاب کر سکو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک اختلاف رات اور دن کا اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ اپنی حکمت سے پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت آیت نمبر 37 میں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنایا، رات اور دن کو نشانی بنایا۔ نہیں تم سورج اور چاند کو سجدہ کرو بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ سورج اور چاند کا پھیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس رب کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح سے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ جو گرہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وارن کرنے کے لیے، الارم کرنے کے لیے یہ نشانیاں دکھاتے ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے بار بار کہ کسی کی موت کے ساتھ اور کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا جب، تو اس دن سورج گرہن یا چاند گرہن لگا، تو لوگوں نے پھر اس کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اس وجہ سے لگا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرمایا کہ نہ کسی کی موت سے اور نہ کسی کے جینے سے یا پیدا ہونے سے یہ لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صلاۃ الکسوف، جب یہ کسوف ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے، جس کی وجہ سے آج یو اے ای کے اندر عصر کے بعد اس صلاۃ کو پورے یو اے ای میں پڑھا جائے گا، ساری مساجد میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ صلاۃ العصر کے بعد سب لوگ ضرور اس کو اٹینڈ کریں اور اس دعا میں شریک ہوں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا جایا کرتے تھے، آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے کسوف یا گرہن جب لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الکسوف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جب گرہن لگتا ہے، اور اینڈ ہوتی ہے جب گرہن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا طویل قیام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ اسی لیے کہ گرہن لگا ہوا ہوتا، اور جب تک آپ نماز سے فارغ ہوتے تب تک وہ گرہن ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ صلاۃ الکسوف اس وقت نہیں پڑھیں گے جب گرہن ختم ہو جائے، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ اس صلاۃ کو پڑھنا افضل ہے، لیکن اکیلے پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو ان کی جو غفلتیں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے اس کا انشاءاللہ۔ کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی اقامت نہیں ہوتی اس نماز کے لیے، جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بولا، کسی کو فرمایا کہ ان الصلاۃ جامعہ، اعلان کرو کہ نماز جمع ہونے والی ہے، تو وہ سن کر پھر لوگ جو تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ نماز 2 رکعت کی نماز ہے، اس کے اندر 2 رکوع اور
4 سجود، وہ سارے معاملات ہیں۔ امام تکبیر تحریمہ نارمل جیسے عام نمازوں میں کہتے ہیں ویسے کہیں گے، اور بہت لمبی تلاوت کی جاتی ہے پہلی رکعت کے اندر، پھر دوسری میں اس سے کم، اس طرح سے کی جاتی ہے۔ امام پھر تکبیر کہتا ہے اور پھر تکبیر کہنے کے بعد وہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں لمبی تسبیحات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے امام۔ پھر امام اپنا سر اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجود کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر بھی لمبی تلاوت کی جاتی ہے جیسے کہ سورۃ آل عمران کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی البقرہ سب سے طویل، اور پھر اگلی رکعت میں اس سے کم والی سورہ۔ پھر امام رکوع کرتے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر وہ پوری طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری میں تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں، وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، غلاموں کو آزاد کرائیں اور دوسرے نیک کام کیے جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی نشانیوں میں سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اس لیے جب یہ واقع ہو تو گھبرا جانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، اور خوب خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایسی نشانیوں سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہم آمین۔